بھگت سنگھ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن HRA کے ایک نمایاں رکن تھے اور 1928 میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن کے نام کی تبدیلی کے لیے شاید بڑے حصے میں ذمہ دار بھی تھے۔ HSRA نے لاجپت رائے کی موت کا بدلہ لینے کا عزم کیا۔ بھگت سنگھ نے اسکاٹ کو مارنے کے لیے شیورام راجگرو، سکھدیو تھاپر اور چندر شیکھر آزاد جیسے انقلابیوں کے ساتھ مل کر سازش کی۔ تاہم غلط شناخت کے معاملے میں سازش کرنے والوں نے جان پی سینڈرز، جو کہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا، اس کو گولی مار دی جب وہ 17 دسمبر 1928 کو لاہور کے ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر سے نکل رہا تھا۔ قتل کے خلاف عصری رد عمل بعد میں سامنے آنے والی تعریف سے کافی مختلف ہے۔ نوجوان بھارت سبھا، جس نے HSRA کے ساتھ لاہور احتجاجی مارچ کا اہتمام کیا تھا، اس نے پایا کہ اس کے بعد کے جلسوں میں حاضری تیزی سے کم ہوئی۔ سیاستدانوں، کارکنان اور اخبارات بشمول دا پیپل، جس کی بنیاد لاجپت رائے نے 1925 میں رکھی تھی، اس بات پر زور دیا کہ عدم تعاون تشدد سے بہتر ہے۔ کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی نے اس قتل کی مذمت کی تھی۔ سانڈرز کو قتل کرنے کے بعد DAV گروپ کے ذریعے بھگت سنگھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل چنن سنگھ، جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، اس کو چندر شیکھر آزاد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ سائیکلوں پر پہلے سے طے شدہ محفوظ گھروں کی طرف بھاگ گئے۔ پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی، لیکن شہر میں آنے اور جانے والے تمام داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا۔ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID نے لاہور سے نکلنے والے تمام جوانوں پر نظر رکھی۔ مفرور اگلے 2 دن تک روپوش رہے اور 19 دسمبر 1928 کو سکھدیو نے درگاوتی دیوی کو، جو کبھی کبھی درگا بھابھی کے نام سے بھی جانی جاتی ہیں، ایک اور HSRA ممبر بھگوتی چرن وویرا کی بیوی کو مدد کے لیے بلایا، جسے وہ فراہم کرنے پر راضی ہو گئی۔ انہوں نے اگلی صبح سویرے ہاوڑہ، جو کہ کلکتہ کا علاقہ ہے، اس میں جاتے ہوئے پولیس سے بھٹنڈا جانے والی ٹرین پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ بھگت سنگھ اور راجگرو دونوں بھاری بھرکم ریوالور لے کر اگلے دن جلدی گھر سے نکل گئے۔ مغربی لباس میں ملبوس بھگت سنگھ نے اپنے بال کٹوائے، داڑھی منڈوائی اور کٹے ہوئے بالوں پر ٹوپی پہنی اور دیوی کے سوئے ہوئے بچے کو لے کر بھگت سنگھ اور دیوی ایک نوجوان جوڑے کے طور پر گزرے، جبکہ راجگرو اپنا سامان نوکر کے طور پر لے گیا۔ اسٹیشن پر بھگت سنگھ ٹکٹ خریدتے وقت اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب ہو گیا اور تینوں کامن پور جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے۔ وہاں وہ لکھنؤ کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے، کیونکہ ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن پر CID عام طور پر لاہور سے سیدھی ٹرین میں مسافروں کی جانچ پڑتال کرتی تھی۔ لکھنؤ میں راجگرو الگ الگ بنارس کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ بھگت سنگھ، دیوی اور چیرخوار ہاوڑہ کے لیے، لیکن بھگت سنگھ کے علاوہ باقی سب کچھ دنوں بعد لاہور واپس آ گئے۔ کچھ عرصے سے بھگت سنگھ انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ترغیب دینے کے لیے ڈرامے کی طاقت کا استعمال کر رہا تھا، اور وہ سلائیڈز دکھانے کے لیے ایک جادوئی لالٹین خریدتا تھا جو رام پرساد بسمل جیسے انقلابیوں کے بارے میں ان کی باتوں کو جاندار بنا دیتا تھا۔ 1929 میں اس نے HSRA کو ایک ڈرامائی ایکٹ تجویز کیا، جس کا مقصد اپنے مقاصد کے لیے بڑے پیمانے پر تشہیر حاصل کرنا تھا۔ ایک فرانسیسی انتشار پسند اگسٹ ویلنس سے متاثر ہو کر اس نے پیرس میں چیمبر آف ڈیپٹیز پر بم حملہ کیا۔ بھگت سنگھ کا منصوبہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے اندر ایک بم دھماکہ کرنے کا تھا۔ برائے نام مقصد پبلک سیفٹی اور ٹریڈ ڈسپیوٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنا تھا، جسے اسمبلی نے مسترد کر دیا تھا، لیکن وائسرائے نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسے نافذ کیا تھا۔ اصل مقصد مجرموں کو خود کو گرفتار کرنے کی اجازت دینا تھا، تاکہ وہ عدالت میں پیشی کو اپنے مقصد کی تشہیر کے لیے ایک سٹیج کے طور پر استعمال کر سکیں۔ HSRA کی قیادت نے ابتدا میں بھگت سنگھ کے بم دھماکے میں شرکت کی مخالفت کی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ سانڈرز کی شوٹنگ میں اس کی پیشگی شمولیت کا مطلب یہ تھا کہ اس کی گرفتاری کے نتیجے میں بالآخر اسے پھانسی دی جائے گی۔ تاہم انہوں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ ان کے لیے موزوں ترین امیدوار تھے۔ 8 اپریل 1929 کو بھگت سنگھ نے پٹو کشور دت کے ساتھ اسمبلی کے چیمبر میں اس وقت 2 بم پھینکے جب وہ اجلاس میں تھا۔ بموں کو مارنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، لیکن وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے فنانس ممبر جارج آرنسٹ چیسٹر سمیت کچھ اراکین زخمی ہو گئے تھے۔ بموں کا دھواں اسمبلی میں اس طرح بھر گیا کہ بھگت سنگھ اور کشور دت اگر چاہتے تو اس الجھن سے بچ سکتے تھے۔
اس کے بجائے وہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے۔ ان دونوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں دہلی کی جیلوں کی ایک سیریز کے ذریعے منتقل کر دیا گیا۔ نیتی نارائن کے مطابق ایک دہشت گردانہ کارروائی پر عوامی تنقید غیر واضح تھی۔ گاندھی ایک بار پھر ان کے عمل کو ناپسندیدگی کی سخت الفاظ میں جاری کیا۔ بہرحال جیل میں بند بھگت سنگھ کو خوش ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس کے بعد کی قانونی کارروائی کو ڈرامہ کہا گیا۔ بھگت سنگھ اور کشور دت نے بالآخر اسمبلی بم بیان لکھ کر تنقید کا جواب دیا۔ ہم انسانی زندگی کو الفاظ سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ ہم نہ تو بزدلانہ غصے کے مرتکب ہیں اور نہ ہی ہم پاگل ہیں، جیسا کہ لاہور کے ٹریبیون اور کچھ دوسرے مانتے ہوں گے۔ جس روز زبردستی کا استعمال کیا جائے تو تشدد ہے اور اس لیے اخلاقی طور پر ناقابل جواز ہے، لیکن جب یہ کسی جائز وجہ کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا اخلاقی جواز ہے۔ مئی میں ابتدائی سماعت کے بعد اس مقدمے کی سماعت جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوئی۔ 12 جون کو دونوں آدمیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ غیر قانونی اور بدنیتی سے زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے نوعیت کے دھماکے کے طور پر یہ سزا ان کو دی گئی۔ کشور دت کا دفاع آصف علی نے کیا جبکہ بھگت سنگھ نے اپنا دفاع خود کیا۔ مقدمے میں پیش کی گئی گواہی کی درستگی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک اہم تضاد خودکار پستول سے متعلق ہے جو بھگت سنگھ کو گرفتار کرتے وقت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ گواہوں نے بتایا کہ اس نے 2 یا 3 گولیاں چلائی تھیں، جبکہ پولیس سارجنٹ جس نے اسے گرفتار کیا تھا اس نے گواہی دی کہ جب اس نے بندوق اس سے لی تھی تو نیچے کی طرف اشارہ کیا گیا اور بھگت سنگھ اس سے کھیل رہا تھا۔ اخبار کے اس مضمون کے مطابق انڈیا لا جرنل استغاثہ کے گواہوں کو ترتیب دی گئی۔ اس کے اکاؤنٹس غلط تھے اور بھگت سنگھ نے خود ہی پستول دے دی تھی۔ بھگت سنگھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 1929 میں HSRA نے لاہور اور سہارنپور میں بم بنانے کی فیکٹریاں لگائیں۔ 15 اپریل 1929 کو پولیس نے لاہور بم فیکٹری کا پتہ لگایا، جس کے نتیجے میں سکھدیو، کشوری لال اور جے گوپال سمیت HSRA کے دیگر اراکین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سہارنپور کی فیکٹری پر بھی چھاپہ مارا گیا اور کچھ سازشی مخبر بن گئے۔ دستیاب نئی معلومات کے ساتھ پولیس سانڈرز کے قتل، اسمبلی بم دھماکے اور بم کی تیاری کے 3 حصوں کو جوڑنے میں کامیاب رہی۔ بھگت سنگھ، سکھدیو راجگرو اور 21 دیگر ممبران پر سانڈرز کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ بھگت سنگھ کو ان کے ساتھیوں ہنس راج اور جے گوپال کے بیانات سمیت ان کے خلاف ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر سانڈرز اور چنن سنگھ کے قتل کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اسمبلی بم کیس میں ان کی عمر قید کی سزا اس وقت تک مؤخر کر دی گئی جب تک کہ سانڈر کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ انہیں دہلی جیل سے سینٹرل جیل میاں والی بھیج دیا گیا۔ وہاں اس نے یورپی اور ہندوستانی قیدیوں کے درمیان امتیازی سلوک دیکھا۔ وہ دوسروں کے ساتھ خود کو بھی سیاسی قیدی سمجھتے تھے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ انہیں دہلی میں ایک بہتر خوراک ملی تھی جو میاں والی میں فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہندوستانی خود ساختہ سیاسی قیدیوں کی رہنمائی کی جو انہیں محسوس ہوا کہ بھوک ہڑتال میں ان کے ساتھ عام مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کھانے کے معیار، لباس، بیت الخلاء اور دیگر حفظان صحت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ کتابوں اور روزانہ اخبار تک رسائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا استدلال تھا کہ انہیں جیل میں دستی مزدوری یا کوئی غیر معمولی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھوک ہڑتال نے جون 1929 کے آس پاس سے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کے لیے عوامی حمایت میں اضافے کی تحریک دی۔ ٹریبیون اخبار اور تحریک میں خاص طور پر نمایاں تھا اور اس نے لاہور اور امرتسر جیسے مقامات پر بڑے پیمانے پر جلسوں کی رپورٹنگ کی۔ حکومت کو اجتماعات کو محدود کرنے کی کوشش میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 140 کا اطلاق کرنا پڑا۔ اگر آپ اس سے آگے بھگت سنگھ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری فریڈم فائٹر سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم آپ کو ان حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینی طور پر نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔